ایک مسئلہ یہ اعرابی کی دعا کے متعلق پوچھا ہے۔ دیکھیے، اعرابی کی دعا سے متعلق محدثین دو احادیث ذکر کرتے ہیں، اب آپ کی جو بھی مراد ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک اعرابی کا مطلب دیہاتی آیا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ اللہم ارحمنی و محمدہ، اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کر، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ولا ترحم احدا غیرنا، اللہ میرے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ رحمت نہ بھیج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات پہ، اور آپ نے فرمایا لقد تہجرنا، اور تو نے تو ایسے کیا کہ واسعاً، اللہ کی رحمت جو بہت وسیع ہے اسے ایک چھوٹی سی جگہ میں سمو دیا، میں اور تو بس۔ تو نے تلقین کی کہ اللہ کے ہر بندے کے لیے رحمت مانگنی چاہیے، ہر وہ چیز جس میں روح ہے نا، جس میں احساس ہے زندگی کا، ان تمام چیزوں کے لیے آدمی کا رویہ بہت مشفقانہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی شکار نہیں کیا، اجازت دی ہے، گوشت بھی کھایا ہے، خود نہیں گئے کبھی بھی، اس لیے کہ جانوروں کا بھی کچھ حق ہے، انہیں بھی جینے دینا چاہیے۔ ایک سانپ حج کے سفر میں نکل آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو مارنے کی کوشش کی منا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، واپس آئے کہ اللہ کے رسول تو کسی بل میں گھس گیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے، تو منع فرمایا ہے۔ البتہ جو چیزیں ایذا دیتی ہیں، تکالیف دیتی ہیں، چیونٹیاں ہیں، باورچی خانے میں تباہی مچ گئی، اور اس طرح کی چیزیں، بچھو ہے اور چیزیں ہیں، ان سب کو مارنے کی اجازت بھی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان ہر ایک کے ساتھ شفقت کی بات کرے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری حدیث اعرابی کی حدیث تو نہیں، وہ جو ہے ایک خاتون کے متعلق، اللہم انی اسألک امرأۃ عیت موسن عیت بولن عیتن، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسی عربی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں بولتے تھے، اور بات وہ کرتے تھے جو دوسروں کی سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کر لو امریکہ میں کوئی پیغمبر بھیجا تھا اور لوگ انگلش بولتے تھے اور پیغمبر عربی بولتا تھا، تو فائدہ کیا پھر؟ سوچے آدمی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے کسی علاقے میں تو اسے اس کی زبان سکھا کر بھیجا۔ اب دیکھتے نہیں ایرانی اور رومی اور ان بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کے تو بھجوائے کس کے ہاتھ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھجواتے، عمر عثمان کے ہاتھ بھجواتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بڑے لوگ تھے نا ان کو چنتے۔ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پہ، ہمیشہ خط بھجوایا اس آدمی کے ہاتھ جو سرحد پہ رہنے والا تھا، ادھر ایران کی سرحد مل رہی ہے، ادھر عربوں کی، اس آدمی کو چنا ہے جو دونوں زبانیں جانتا تھا، تاکہ بادشاہ کچھ پوچھے تو یہ تشریح تو کر سکے۔ ادھر روم کی حد ہے، ادھر عربوں کی حد ہے، اس کو بھیجا کیونکہ جو بارڈر پہ رہتے ہیں وہ عام طور پہ دونوں ملکوں کی زبانیں جانتے ہوتے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کسی بڑے آدمی کو بھیجا ہی نہیں کہ میرا خط لے جاؤ اور جا کے دکھانا، یہ حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں جو حکمتیں تھیں نا، اس تک پہنچنا اگرچہ دشوار ہے، لیکن جب پہنچتا ہے آدمی حیران رہ جاتا۔ صبح کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ آج کون آ رہا ہے؟ حدیبیہ میں وہ جانے نہیں دے رہے تھے، بیت اللہ سامنے ہے چند میل کے فاصلے پہ، عرض کیا گیا بدیل آ رہے ہیں، تو بس اتنا فرمایا کہ اچھا بھئی جو قربانی کے اونٹ عمرے میں ہم لوگ لائے تھے، اس سارے راستے میں وقفے وقفے سے باندھ دو اور ان پہ قربانی کے اونٹوں میں جو ایک جوتا لٹکاتے تھے وہ لٹکا دو۔ اور پھر آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں بدیل اللہ کی بہت تعظیم کرتا ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ بدیل اور ان کا قبیلہ بہت اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اب بدیل داخل ہوئے، وہ اس موڈ میں تھے کہ لڑیں گے، لڑائیں گے جو بھی۔ جب انہوں نے اونٹوں کو دیکھا، جدھر سے گزر رہے ہیں جوتا، جدھر سے گزر رہے ہیں جوتا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک ذہن بن گیا نا. اسے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو قربانی کے لیے آئے ہو, نیکی کے لیے آئے ہو, میری تمہاری کیسے لڑائی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کے تحت کام کرتے. گاندھی جی نے لکھا ہے کہ میں لینن سے ملنے گیا تو لینن کی میری ملاقات ہوئی اور اس نے بات چیت شروع کی میرے ایک بڑے پرانے مضمون سے کہ آپ نے کسی زمانے میں یہ نظریہ قوم کو دیا تھا. میں سٹ پٹا گیا کہ یہ لینن کر کیا رہا ہے. پھر اس نے اور جب ملاقات ختم ہوئی تو میں نے اس کے سیکرٹری سے پوچھا کہ میری یہ تحریرات تو کسی زمانے میں چھپی تھی, اب تو مجھے بھی زیادہ یاد نہیں رہی, تو یہ آج لینن نے کیا کیا. اسے کہا حضور جب ڈیٹ طے ہوئی تھی تو 6 مہینے تک انہوں نے میں کہا کہ لینن نے کہ گاندھی جی کی تحریرات نکالو. وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے, میں بھی انٹرنیشنل لیڈر ہوں. بات کرنی ہے تو لیول کی ہونی چاہیے تاکہ میں سے بتاؤں آپ کے نظریات پہلے کیا تھے, اب کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے. یہ لیڈرز ہوتے ہیں. گاندھی اینڈ ہز ورکس, لینن اینڈ ہز ورکس. لینن اینڈ ہز ورکس تو شاید 22-23 جلدوں میں ہے. میکسم گورکی اس نے والدہ پہ کتاب لکھی, وہ بھی اتنی جلدوں میں, بہت طویل. یہ پڑھو تاکہ پتہ چلے دنیا میں جیتے کیسے.